دنیا میں سب سے زیادہ آبادی والا ملک کون سا ہے؟ چائنا۔ لیکن یہ جواب شاید اس سال بدل جائے گا۔ اس سال بھارت چائنا کو آبادی میں پیچھے چھوڑ دے گا، جس کی وجہ چائنا کی آبادی کا کم ہونا ہے۔ جی ہاں، چائنا کی آبادی اب کم ہونا شروع ہو گئی ہے۔ 2023 میں چائنا کی آبادی 8,50,000 افراد کی کمی واقع ہوئی ہے۔ چائنا کی کل آبادی 1,40,40,000,000 کے قریب ہے، اور بظاہر یہ 8 لاکھ کی کمی زیادہ نہیں لگتی، لیکن یہ شروعات ہے آبادی میں گراوٹ کی، اور اس پالیسی کا نتیجہ ہے ون چائلڈ پالیسی کے نام سے جسے جانا جاتا ہے۔ ون چائلڈ پالیسی کے تحت چائنا میں حکومت کی طرف سے تمام عوام کو یہ فورس کیا گیا تھا کہ وہ صرف ایک بچہ پیدا کریں، جس کی وجہ سے چائنا کی آبادی جو ہے وہ اب کم ہونے لگی ہے۔ اس کے اثرات پوری دنیا پر کیا آئیں گے اور چائنا پر اس کے اثرات کیا ہوں گے، یہ ایک طویل بحث ہے جو کہ پوری دنیا اس وقت اسی بحث میں مبتلا ہے کہ چائنا پہ اس کے اثرات کیا ہوں گے اور چائنا کس طرح ان تمام مسائل کو حل کرے گا، اور اس کا امپیکٹ پوری دنیا پر کیا آئے گا۔ کم آبادی کا مطلب ہے کہ کام کرنے والے کم افراد، کام کرنے والے کم افراد کا مطلب ہے کہ جی ڈی پی میں کمی یا جی ڈی پی گروتھ کا کم ہونا۔ آنے والے وقتوں میں چائنا کے بارے میں یہ قیاس کیا جا رہا تھا کہ وہ بہت جلد امریکہ کو سب سے بڑی اکانومی ہونے کے اعزاز اس سے چھین لے گا، اور خود چائنا اگلے چند سالوں میں دنیا کی سب سے بڑی اکانومی بن جائے گا۔ لیکن حال ہی میں جس طریقے سے چائنا کی آبادی کمی کا شکار ہو رہی ہے، یہ قیاس اب مشکل لگتا ہے۔ چائنا کے لیے بہت مشکل ہوگا کہ وہ اپنی گرتی ہوئی آبادی کو کس طرح سنبھالتا ہے اور کس طریقے سے اس میں اپنی جی ڈی پی کو، اپنی اکانومی کو اس سے بچا کے رکھتا ہے۔ پوری دنیا جب بھی چائنا کی معیشت سلو ہوتی ہے، سست روی کا شکار ہوتی ہے، تو پوری دنیا کی، کیونکہ چائنا بہت بڑی اکانومی بن چکا ہے اور سب سے بڑا ایکسپورٹر ہے تقریباً ہر چیز کا، تو اگر چائنا کی اکانومی سست روی کا شکار ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے پوری دنیا کی اکانومی سست روی کا شکار ہو جائے گی۔ اگر چائنا میں لاک ڈاؤن ہوتا ہے تو پوری دنیا میں چیزوں کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے اب چائنا کے لیے اب یہ مشکل ہو جائے گا کہ وہ تمام انڈسٹریز جہاں پر لیبر فورس بہت زیادہ چاہیے، جیسے اسٹیل انڈسٹری، جیسے سیمنٹ انڈسٹری، یا اس طرح کی دیگر انڈسٹریز، خاص طور پہ کاٹن ریلیٹڈ انڈسٹریز، گارمنٹس انڈسٹری، یہ تمام وہ انڈسٹریز ہیں جو کہ بہت لیبر انٹینسیو انڈسٹریز ہیں، جہاں پہ بہت زیادہ افرادی قوت چاہیے ہوتی ہے۔ اب چائنا کے اندر کم عوام، کم پاپولیشن کا مطلب یہ ہے کہ کام کرنے والے کم افراد، تو اگر کام کرنے والے افراد کم ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے ان کی تنخواہوں میں اضافہ ہوگا، لیبر ویجز بڑھیں گی، لیبر ویج بڑھے گی تو کاسٹ آف پروڈکشن بڑھے گی، کاسٹ آف پروڈکشن بڑھے گی تو وہ جو پروڈکٹ ہے جو چائنا پہلے بہت سستے میں بیچ رہا تھا پوری دنیا کو، اس کی قیمتیں بڑھ جائیں گی اور چائنا وہ دوسری دنیا کو بیچنے قابل نہیں رہے گا۔ اب اس دوران میں جو اس تمام صورتحال کا فائدہ اٹھانے کے لیے جو ملک تیار بیٹھا ہے اس کا نام ہے انڈیا۔ انڈیا اس وقت طاق میں ہے کہ کس طریقے سے چائنا کی معیشت سست روی کا شکار ہو اور انڈیا اپنے آپ کو چائنا کے متبادل کے طور پر پیش کرے۔ انڈیا اس بارے میں بہت کچھ کر رہا ہے۔ اب بات آتی ہے کہ پاکستان کی، تو پاکستان کیونکہ چائنا کا فرینڈلی کنٹری ہے، پاکستان کے لیے یہ بہت بڑی اپرچونٹی ہے کہ وہ اپنی ورک فورس، جو کہ پاکستان میں ایک بے تحاشا بڑی پاپولیشن ہے، اس پاپولیشن کو کسی طریقے سے چائنیز اکانومی کے ساتھ امبیڈ کرے، جس میں بہت سے طریقے
ہو سکتے ہیں، جس میں ایک ہے کہ گوادر کے اندر فری ٹریڈ زون کا قیام کیا جائے، جس میں چائنیز کمپنیاں آئیں اور اپنا مال لے کر آئیں، وہاں پہ پروڈکٹ بنائیں اور اسے دوبارہ ایکسپورٹ کر دیں۔ یہ زونز جو ہیں یہ پاکستانی کنزمپشن کے لیے نہیں ہوں گے، بلکہ یہ وہ علاقے ہوں گے جہاں پر پاکستان کو کسی طرح کا بھی ٹیکس پاکستان عائد نہیں کرے گا، اور یہاں پہ چینی جو انویسٹرز ہیں وہ اپنی فیکٹری لگائیں گے، پاکستانی ورک فورس کو یوز کرتے ہوئے اپنی پروڈکٹ بنائیں گے، سستی پروڈکٹ بنائیں گے اور پوری دنیا میں اسے بیچ دیں گے۔ اس سے پاکستانیوں کے لیے روزگار کے موقع پیدا ہوں گے، اور پاکستان میں جب پیسہ آئے گا تو ظاہر سی بات ہے وہ حکومت کے ہاتھ میں بھی کچھ نہ کچھ تو آئے گا ہی۔ تو یہ دنیا میں ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ اسی حوالے سے اسی طرح کی اور بہت ساری نیوز اور ان کو سمجھنے کے لیے اور اس کے امپیکٹ کو سمجھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔ میرا نام محمد طلال راؤ،